قرآن و حدیث کے خلاف جہاں کچھ کیا یزید نے، ہم اعلان جہاد کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ناراض تھے، اور کیوں نہیں رہیں گے؟ یہ دین گھر بیٹھے نہیں بنا تھا، انہوں نے اپنے نانا جان کی قربانیاں دیکھی تھیں، اپنے والد کی قربانیاں دیکھی تھیں، اپنے والدہ کی قربانیاں دیکھی تھیں، سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے۔ یہ گھر میں لگایا ہوا بیج ڈال کے کوئی اگا ہوا پودا نہیں تھا جو چاہے لے لے، جیسی چاہے حکومتیں شروع کر دے۔ یزید کے گھر کا نہیں تھا پودا یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کی پاکیزہ آل اور اصحاب پر۔ محترم حضرات، ماہ محرم الحرام کی آج 9 تاریخ ہے، اور کل 10ویں تاریخ جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ان تواریخ میں حدیث کی روشنی میں سب سے افضل عمل ہے روزہ رکھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ مکی زندگی میں بھی رکھا اور مدنی زندگی میں بھی رکھا، اور پابندی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ روزہ اتنا اہم ہے کہ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے یہی عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر مدنی زندگی میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کو مسنون قرار دیا۔ درجہ تو کم ہو گیا فرضیت سے سنت، لیکن روزہ رکھنے کی دلچسپی اور خشوع اور خضوع میں کوئی کمی نہیں آنے دی صحابہ کرام نے۔ تو لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پابندی اور اس تاکیدی سنت کو ادا کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں،
اور حدیث میں جیسا کہا گیا ہے کہ 2 روزے 10 کا تو رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملائیں، چاہے پہلے ملا لیں 9-10 یا بعد میں ملا لیں 10-11، دونوں بھی طریقہ افضل ہے، دونوں طریقہ مسنون ہے، حدیث سے اس کی اجازت ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا نہیں ہے، جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام جو روزے ہیں نفل، وہ پیر اور جمعرات کو رکھا کرتے تھے، جمعے کو نہیں رکھتے تھے۔ لیکن جمعے کے دن آ گیا عاشورے کا روزہ یا جمعے کے دن آ گیا عرفے کا روزہ، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن روزہ رکھا ہے۔ تو اس لیے بغیر کسی تردد کے آج بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور کل بھی روزہ رکھنا ہے۔ آج جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کل اور پرسوں 2 دن ملا کے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ الغرض ان 2 روزوں کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 روزے وہ ہیں جو 2 سال کے گناہ معاف کرواتے ہیں، 1 سال وہ جو گزر گیا اور 1 سال وہ جو آنے والا ہے۔ تو اتنی فضیلتیں صرف 2 روزوں سے حاصل ہونے والی ہیں، تو اور جو اس کا ثواب ملے گا وہ الگ۔ اس لیے ہرگز بھی ہم اس سے محروم رہنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روزوں کو رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یوم عاشورہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، یہ انسانی تاریخ میں بڑے عجیب و غریب واقعات اپنے اندر رکھتی ہے، بڑے انسانی واقعات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اشارہ کیا گیا کہ فرعون کی ہلاکت بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو شفا نصیب ہوئی مختلف بیماریوں سے، وہ بھی اسی دن۔ اسی طرح تاریخی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے باہر نکالا گیا، وہ بھی ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ الغرض اس تاریخ کو بہت سارے واقعات ہوئے، انہی واقعات میں سے ایک بہت بڑا واقعہ وہ ہے کہ جب بھی یہ تاریخ آتی ہے تو ہر کلمہ گو مسلمان کے ذہن و دماغ میں گونجتا ہے، گردش کرتا ہے، اور وہ ہے آل رسول، اہل بیت اطہار کی شہادت کربلا کے میدان میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے حد محبت تھی۔ اندازہ لگائیے محبت کا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوی پر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ کے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی بہت چھوٹے تھے، وہ نانا جان کہتے ہوئے مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے اور نانا جان کے پاس جانے کے لیے دوڑنے لگے، دوڑتے ہوئے گر گئے۔ چھوٹے بچے عام طور پہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، اپنے نواسے کو اٹھایا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، منبر پہ لے کے چڑھے گود میں، اور سارا خطبہ ان کو گود میں لے کر مکمل کیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرتاً بچوں سے بہت محبت تھی۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جب وہ بچے آپ کے نواسے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا، بے انتہا چاہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں ایک سرگوشی کی ایک بات بتائی، جس کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔
وہ بات یہ تھی، فرماتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ میرے کان میں فرمایا تھا میرے ابا جان نے کہ یہ دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے۔ یقیناً ماں کے لیے ایک بڑے غم کی بات، ایک تکلیف کی بات تھی، ان کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد تسلی دیتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ کل یہ دونوں بیٹے کل میدان حشر کے بعد جنت میں جب جائیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے دونوں نواسہ رسول کے لیے، جگر گوشہ رسول کے لیے۔ الغرض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دونوں کی شہادتوں کی خوشخبریاں دے دی تھیں۔ اب وہ تو ہونا ہی تھا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ تو ہر حال میں ہونا ہے۔ چنانچہ وہ ہوا کربلا کے میدان میں۔ یہ ایک تاریخ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لے کر کربلا کے میدان تک کا جو یہ اسلامی تاریخ ہے، جو یہ زمانہ ہے، یہ مسلمانوں نے بڑا آزمائشی اور بڑے فتنوں میں گزارا ہے۔ اور یہ سارا فتنہ پیدا کیا تھا یہودیوں نے، کیونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جس مذہب اسلام نے ہماری یہودیت کی کمر توڑ دی، ہماری یہودیت کو منسوخ اور کالعدم قرار دے دیا، ہمارا جو دنیا میں علمی اور کتابی اعتبار سے روب و دبدبہ تھا وہ سب ختم کر دیا، ہم اس مذہب کو نہیں بخشیں گے۔ قسمیں کھاتے تھے وہ بیٹھ کر، ہاں موقع کے انتظار میں تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے بڑے نرم مزاج، لیکن خلیفہ بننے کے بعد بہت سخت ہو گئے تھے اسلام دشمنوں کے خلاف، ایسی سختی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران رہ گئے۔ تو ان کی سختی کے سامنے یہودیوں کو کوئی موقع نہ ملا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو بے مثال اور بے نظیر ہے کہ جس راہ سے وہ گزرے شیطان نہیں گزرتا، تو یہودیوں کو کہاں سے ہمت ہوگی؟ لہذا یہ دو خلفائے راشدین کے دور میں یہودی خاموش بیٹھے رہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چونکہ یہ تیسرے خلیفہ مزاجن بڑے نرم تھے اور یہ پہلے سے ہی نرم تھے، ان کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی یہودیوں نے اور ایک فرقہ بنایا، سبائی فرقہ۔ ایک یہودی تھا جسے سازش کے تحت مسلمانوں میں داخل کیا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں مسلمان ہوں، اور بہت بڑا یہودی عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ اس نے فرقہ بنایا، سبائی فرقہ۔ اس کے ساتھ دینے والے سب یہودی اور کچھ افریقہ کی زمین کے رہنے والے نو مسلمین جنہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا اور جنہوں نے اسے ابھی پہچانا نہیں تھا۔ اس نے ایک بڑی زبردست قسم کی ایک تنظیم بنائی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس نے آواز بلند کرنی شروع کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جاہلیت کی رسمیں تھیں، خاندانی عصبیت، علاقائی عصبیت، نسلی تعصب، ان سب کو اس نے بڑھاوا دیا اور یہ ایک اس نے اعلان کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی اعتبار سے خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت اپنی زندگی میں پیشن گوئی فرمائی تھی، کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے اپنی قمیص اتارو، تم اپنی قمیص مت اتارنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پیشن گوئی کی تعبیر مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ قمیص سے مراد تھی خلافت کی قمیص، کہ کچھ لوگ آئیں گے اور خلافت چھیننا چاہیں گے، تم مت چھوڑنا خلافت۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑی اور اس کے بعد اس سبائی فرقے نے ایک بڑا زبردست گھیرا بنایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور ان کو انہی کے گھر پہ 40 دن تک مقید کر دیا، محصور کر دیا۔
کوئی معمولی بات نہیں. 40 دن کھانا پانی بند ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا, یہاں تک کہ وہ چھت پہ چڑھے تھے ایک دن, اور جن بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا تھا ان سے کہا تھا تم جانتے ہو میں ہی تو تھا جو مدینہ طیبہ کا کنواں خرید کے وقف کر دیا تھا مدینے کے مسلمانوں کے لیے, آج تم مجھے اسی کنویں کا پانی نہیں پینے دے رہے ہو. تم جانتے ہو میرے نکاح میں 2 صاحبزادیاں آئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آج تم مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہو. لیکن ان لوگوں نے ایک نہیں سنی, جبکہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر آپ اجازت دیں تو تلواریں نکالی جائیں ان کے خلاف. لیکن وہ بڑے نرم تھے, تیسرے خلیفہ, انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں چاہتا کہ نبی کے شہر میں خون بہے, لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ تلواریں نکالنے کا میں حکم دوں. ایک دن وہ بلوائی ان کے گھر میں داخل ہوئے, جمعہ کا دن تھا, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان کے گردن پہ ان احمقوں نے تلوار چلا دی اور انہیں شہید کر دیا. تو ایک بہترین شہادت جمعہ کے دن اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اللہ سے جا ملے. اس کے بعد ان کا زور بہت آگے بڑھا, ان سبائی فرقوں کا. اس کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا, اور ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی ایسے فتنے کے دور میں خلافت کو سنبھالنا اور مسلمانوں کو ان فتنوں سے بچا کے لے کے چلنا. یہ کوئی معمولی خلافت نہیں تھی, ایک بہت بڑا امتحان تھا سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. لیکن سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرد مجاہد تھے, ایک اپنے دل میں اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا زندہ دل رکھتے تھے. چنانچہ انہوں نے ان سب کے خلاف اعلان جہاد کیا, اور جب انہوں نے دیکھا سبائی فرقے نے کہ صرف ہمارا بنایا ہوا یہ سبائی فرقہ یہ کام نہیں آئے گا, اس پر غالب آ رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے 2 کام کیا سبائی فرقے نے. ایک کام یہ کیا کہ پہلے اپنا نام بدلا, اس نے نام رکھا شیعان علی, مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے, جبکہ اعلان جہاد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انہی کے خلاف ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, تاریخ پڑھیے, سبائی فرقہ بنانے والا جو عبداللہ بن سبا تھا وہ گرفتار ہوا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ناراض تھے اس شخص پر, اتنے ناراض تھے, آپ نے فرمایا نہ کوڑے نہ جیل بلکہ اسے آگ میں زندہ جلایا جائے. یہ وہ شخص ہے اسلامی تاریخ میں جسے کسی خلیفہ نے آگ میں جلایا ہے, عبداللہ بن سبا, اس شیعان علی کا بانی, سبائی فرقے کا بانی. چنانچہ اسے مارا گیا, جلایا گیا عبداللہ بن سبا کو. لیکن وہ مرنے سے پہلے ایک کام کر گیا کہ اسی سبائی فرقے میں سے ایک الگ جماعت بنایا خوارج نام کی, اور اس کو بڑا مضبوط کیا, اور اس کے پیچھے پوری یہودی طاقت تھی. چنانچہ یہ بہت مضبوط فرقہ تھا خوارج. جو پہلی جنگ لڑی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور صحابہ نے خوارج کے خلاف, صحابہ ہل کے رہ گئے, اور انہوں نے کہا تھا جنگ ختم ہونے کے بعد اے امیر المومنین ہم لڑے تو ہیں خوارج سے, لیکن ان کے ہتھیاروں سے بو آ رہی ہے یہودیوں کی, ان کے پیچھے پوری یہودی طاقت ہے, ورنہ یہ نیا بنا ہوا فرقہ اتنا مضبوط کیسے رہ سکتا ہے. اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگی تدبیریں بدلیں, نئے سرے سے تیاریاں کی, نئے سرے سے انہوں نے نئی تدبیریں اپنائی, اور پھر اس کے بعد جو جہاد ہوا ہے خوارج فرقے کے خلاف ان کی کمر ٹوٹ گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلبہ ہوتے رہا, ایک نہیں کئی مقام پہ ان سے لڑائی ہوئی, جہاد ہوا, اور ایک دن ایسا آیا کہ خوارج فرقہ بالکل کمزور بلکہ ختم ہو گیا. اور یہ احسان ہے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر انہوں نے اپنے دور خلافت میں پورا زور لگا کے اس فرقے کو ختم نہ کیا ہوتا تو یہ شیعہ فرقہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بھیانک فرقہ وہ آج رہا ہوتا خوارج. لیکن احسان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اس فرقے کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. لیکن اسی فرقے کا ایک شخص ابن ملجم
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر پڑھانے کے لیے داخل ہو رہے تھے. وہ باب الداخلے پہ دروازے کے پیچھے خنجر لے کے چھپا بیٹھا تھا, اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسجد میں داخل ہوئے, اس نے آپ کے سر مبارک پہ خنجر سے کئی وار کیے, آپ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد ہوش آیا تو کچھ دیر زندہ رہے, پھر اس کے بعد آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا, کوفہ کا رہنے والا, پہلے شیعان علی میں تھا, بعد میں خوارج میں گیا, اور اس طریقے سے اس نے اپنے انتقام کی آگ بجھائی. اس نے آگ بجھائی ہوگی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہادت کے مقام سے سرفراز کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ نامزد کیے گئے, آپ کے بڑے صاحبزادے. اس کے بعد یہ سبائی فرقہ ایک نئی خانہ جنگی کی شروعات کر رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے. 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے, اور اکثریت امت کی آپ کے ساتھ تھی, اور کیوں نہ ہوتی, نواسہ رسول تھے, آپ کو حق تھا یقیناً. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے بارے میں بھی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرے یہ بڑے نواسے, ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں میں ایک بڑی صلح کرائیں گے, اور ان کے ذریعے ایک بڑا فتنہ ختم ہوگا. چنانچہ 6 مہینہ حکومت کرنے کے بعد جب ایک سازش تیار ہوئی, ایک لاوا پک رہا تھا کہ زبردست خانہ جنگی ہوتی خلافت کو لے کر مسلمانوں کے درمیان, سبائی فرقے کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, بھانپ لیا, سمجھ گئے. انہوں نے کچھ شرائط کے ساتھ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی. ان کی ساری سازش ڈھیر ہو گئی, وہ جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو گئی, اور بڑے اندر سے وہ غصہ ہوئے سبائی, یہاں تک کہ وہ نعوذ باللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے, الگ الگ لقب سے یاد کرنے لگے. جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جہاں ایک طرف بہت بڑی قربانی تھی, وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر تھا. چنانچہ ایک جلی ہوئی آگ بجھ گئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب کون خلیفہ بنے گا, یہاں سے ایک نیا فتنہ. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد یزید کی بیعت شروع ہو گئی ملک شام کے شہر دمشق میں, اور جو اس کا پورا حلقہ تھا یزید کا, ظالم جابر عوام الناس پر پورے ظلم کے ساتھ دباؤ بنایا ہوا تھا کہ بیعت کرنی ہے یزید کی. ورنہ ہم تاریخ پڑھیں, صرف یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, تاریخ پڑھیں, امت کی اکثریت بلکہ کہا جائے تو پوری امت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہ رہی تھی. یزید تو کہیں بھی نہیں ہے, کدھر بھی نہیں ہے. مدینہ طیبہ میں ابھی موجود ہیں اتنی بڑی شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی موجود ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر, ابھی موجود ہیں مدینہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر, ابھی موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اور بڑے بہادر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4-5 صحابہ موجود ہیں جن صحابہ میں تمام صحابہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور پوری امت بھی یہی. لیکن ایک ماحول بنا یزید کی بیعت کا, یزید کی بیعت شروع ہوئی اور یزید نے اعلان خلافت کر دیا, جو کہ خلافت نہیں تھی, بادشاہت تھی, ملوکیت تھی. صاف سیدھی بات, خلافت وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق نامزد ہو, اور قرآن اور حدیث کے مطابق وہ خلافت نافذ ہو. لیکن اس کا تو آغاز ہی قرآن و حدیث کے خلاف تھا, تو اسے خلافت کہا ہی نہیں جا سکتا. یہ ایک طرح کی بادشاہت تھی, ایک طرح کا زبردستی تسلط تھا. ان 5 صحابہ کرام نے تسلیم نہیں کیا یزید کی بیعت کو,
اور امت کے وہ عوام الناس جن کو ڈرا دھمکا کے ایک خوف کا ماحول بنا کے بیعت کرائی گئی، بظاہر انہوں نے بیعت کی لیکن دل سے انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، تو ایک زبردستی کا خلیفہ بنا یزید۔ صاف سیدھی بات، کچھ مہینے گزرے اور ادھر صحابہ نے یہ طے کیا تھا قرآن و حدیث کے خلاف جہاں کچھ کیا یزید نے، ہم اعلان جہاد کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ناراض تھے، اور کیوں نہیں رہیں گے، یہ دین گھر بیٹھے نہیں بنا تھا، انہوں نے اپنے نانا جان کی قربانیاں دیکھی تھیں، اپنے والد کی قربانیاں دیکھی تھیں، اپنے والدہ کی قربانیاں دیکھی تھیں، سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے۔ یہ گھر میں لگایا ہوا بیج ڈال کے کوئی اگا ہوا پودا نہیں تھا جو چاہے لے لے، جیسی چاہے حکومتیں شروع کر دے۔ یزید کے گھر کا نہیں تھا پودا، یہ اہل بیت کے گھر کا پودا تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ناراض تھے اور ناراض رہنے کا حق تھا۔ اس کے بعد یہ سبائی فرقہ جو نام بدل کے شیعان علی رکھ دیا تھا، ان کا بھی ہیڈ کوارٹر کوفہ تھا، انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ فوری کوفہ آئیے، یہاں ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور یزید کا جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور ابھی تک شیعان علی کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں آیا تھا، بلکہ عوام الناس تو یہ سمجھ رہے تھے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن صحابہ، جس میں خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے خوب اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ اسی کوفہ میں شہادت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جس شہر کے رہنے والوں نے والد کو سے محبت نہیں کی، ان کو شہید کیا، کیا ان کے بیٹے سے محبت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ان کو اندیشے بہت تھے۔ خطوط اتنے آئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، مدینے سے مکہ تشریف لائے، کچھ صحابہ مکے میں تھے، ان سے ملاقاتیں ہوئیں۔ بالکل آخر وقت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور فرمایا میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ نہ جائیں، نہ جانے کیوں مجھے خطرے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تھا، کیا میرا جانا خطا یا غلط ہے کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آپ بالکل حق بجانب ہے اپنے فیصلے پر، آپ کا جانا بالکل صحیح ہے، لیکن یہ سفر بڑا خطروں والا مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا، اگر غلط نہیں ہے صرف خطرہ ہے تو خطروں میں میری زندگی گزری ہے۔ صاف طور پہ انہوں نے کہا نانا جان کے دین کو بچانے کے لیے میں ہر خطرے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس قافلے اور لشکر کو لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ایک بھتیجے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ کوفہ جا کر دیکھ لو وہاں کے حالات کیسے ہیں، پھر میں پیچھے سے آؤں گا۔ مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، شیعوں نے بڑا شاندار استقبال کیا، تو انہوں نے فوراً خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیے، کوفہ میں حالات سازگار ہیں۔ لیکن ادھر یزید کو خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جا رہے ہیں، وہ کہیں بھی جائیں ان کا مکہ اور مدینہ سے نکل جانا یزید کے لیے خطرے کی بات تھی، پورا خطرہ تھا، کیونکہ جہاں سے نواسہ رسول گزریں گے سب لبیک یا رسول اللہ کہہ کر یزید کے خلاف ہوں گے۔ کوئی یزید کو خلیفہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، بس سفر کرنا یزید کی نیندوں کو حرام کر دیا۔ اس نے راتوں رات کوفہ کا گورنر بدل دیا، اور گورنر اس نے رکھا ابن زیاد کو۔ یہ وہ جرم ہے یزید کا جو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ جو لوگ خالی بیٹھ کے یزید کی دفاع میں لگے رہتے ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ راتوں رات کیوں بدلا گیا گورنر کوفہ کا؟ ابن زیاد بڑا ظالم تھا، اس کا باپ بھی ظالم تھا، یہ بھی ظالم تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا، یہ صرف اپنے خلاف بھی اگر کسی سے سنتا وہیں سرے بازار قتل کرا دیتا تھا، اپنی تلوار لے کر نکلتا تھا، وہ سادی گھر آتا تو اس میں خون لگا ہوتا تھا، کسی نہ کسی کا قتل کر کے آتا تھا، اتنا بڑا ظالم۔ راتوں رات یہ گورنر بنا ہے، کوفہ کے حالات بدل گئے، مسلم بن عقیل گرفتار کر دیے گئے، بلکہ پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اور ادھر ان شیعوں نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، یہ دوسرا جرم ہے۔ مسلم بن عقیل کی جب گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا ابن زیاد نے، سارے کوفہ کی گلیوں میں گھومے ہیں رات میں مسلم بن عقیل کہ کوئی تو مجھے پناہ دے دے، کسی شیعہ نے دروازہ نہیں کھولا۔
جرم جتنے لوگوں کا ہے سب کو مجرم مانا جائے، وہ کالے کپڑے پہن کے یزید کو گالی دیں تو کیا وہ بری ہو جائیں گے؟ یا اگر کوئی ان کو برا کہے تو کیا وہ یزید کا دفاعی اور بری کرنے والا؟ نہیں، دونوں مجرم ہیں۔ وہ کالے کپڑے پہن کے وہ سینہ کوبی کرے جس سے مسلم سنی نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غم منا رہے ہیں، ڈھونگ ہے یہ غم نہیں ہے۔ اس وقت کہاں تھے؟ پورا کوفہ ان سے بھرا ہوا تھا ان شیعوں سے، لیکن کسی نے پناہ نہیں دی۔ بالآخر ان کو گرفتار کیا گیا، وہ پھانسی پہ لٹکا دیے گئے، لیکن کوئی بچانے نہیں آیا۔ ابھی یہ اتنا جرم کیا کم تھا؟ آگے اور بھی سنیے ان کے جرائم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کے قریب پہنچے ہیں، اطلاع ملی کہ حالات بدل گئے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، اور جتنے لوگوں نے آپ کو خط لکھا تھا کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ کربلا کی طرف چلے جائیں، وہاں جانے کے بعد وہاں دریائے دجلہ بہتا ہے، وہاں پانی کی فراوانی ہوگی، وہاں آپ کا ٹھہرنا ممکن ہوگا، بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ ابن زیاد پوری نظر رکھا ہوا تھا قافلہ کدھر سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ وہاں اہل بیت کا قافلہ پہنچنے سے پہلے ابن زیاد کی فوج پہنچی ہوئی ہے، اور جو پہنچا ہے یہ قافلہ ان کو چاروں طرف سے گھیر دیا گیا اور پانی وغیرہ سب بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا، بھائی میں اس کام کے لیے نہیں آیا، مجھے جنگ کے لیے نہیں بلایا گیا، نہ میں جنگ کرنے آیا، میں تو آیا ہوں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے، کہ اس کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے تو اس کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے۔ کچھ باتیں رکھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے علاوہ، کہ جنگ نہ کر کے ہم یہ کام کر لیں، اس طریقے سے مصالحت کر لیں، لیکن ان لوگوں کے آنکھوں میں خون سوار تھا، انہوں نے کوئی صلح کی پیشکش نہیں مانی، سب مسترد کر دیا۔ اور کئی دن گزرے اسی طرح، پیاس کا الگ عالم ہے، بھوک کا الگ عالم ہے، اور ایک دن ایسا آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چھوٹا سا بیٹا علی اصغر، معصوم سا، ابھی ماں کا دودھ پینے والا، بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے۔ ایسے بچوں کی تڑپ کو دیکھ کر تو شاید شیطان بھی کچھ دیر کے لیے سہم جائے۔ اس بچے کو گود میں لے کر میدان میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اس بچے کے رونے اور بلکنے کو دیکھ لو، کم سے کم اس کی وجہ سے تو کچھ پانی وغیرہ کا انتظام ہمیں کرنے دو۔ ابھی یہ آواز لگی تھی کہ ایک تیر آ کر علی اصغر کے سر میں لگا، اس چھوٹے سے بچے کو۔ لعنت ہے ان لوگوں پر، ان تیر چرانے والوں پر، اس دنیا میں بھی لعنت، قبر میں بھی لعنت، اور دعا ہے کہ آخرت میں سب سے بدترین عذاب انہیں دیا جائے، جن کے دل میں اتنا بھی درد نہیں تھا۔ اگر غیر ہوتا تو شاید وہ کچھ رحم کھا جاتا، لیکن یہ سب کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، اور ایسا بدترین ظلم کیا۔ ایک باپ کے لیے اب اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے بچے کو ماں کی گود میں تھمایا اور تلوار لے کر میدان میں اترے۔ اترنے کے ساتھ تلوار کے ساتھ وہ خطوں کی تھیلی لے کر آئے تھے، اور جو خط ہاتھ میں لگتا باہر نکالتے اور کہتے یہ خط میرے پاس آیا تھا فلاں بن فلاں کا، موجود ہے؟ وہ بدبخت ادھر سے آواز لگاتا، ہاں میں موجود ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے، بلایا تھا کس کام کے لیے اور آج کہاں کھڑے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ بعض بدبختوں نے جواب دیا کہ وہ وقت الگ تھا، یہ وقت الگ ہے۔ سوال یہ ہے کس نے لکھا تھا خط؟ شیعان علی نے۔ دروازوں کو بند کیا، کیا یہ کم بڑا جرم تھا؟ آج کہاں کھڑے ہیں یزید کے ساتھ؟ یہ کس منہ سے ماتم کرتے ہیں؟ یہ کس منہ سے کہتے ہیں کالے کپڑے پہنو؟ تم لوگ کالے کپڑے نہیں پہنتے، تمہیں محبت نہیں ہے حسین کی۔ کس نے کہا تمہیں یہ کام کرنے کے لیے؟ ان لوگوں نے مجبوراً یہ کام کیا کہ اگر ہم یہ نہ کریں گے، مسلمان تو چھوڑو، دنیا کی ہر قوم ہم کو قیامت تک تھوکے گی۔ تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ اپنے محسن کو بلا کر ان کے خلاف گئے، اور خلاف ہی نہیں کہ ان کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے میدان میں۔ ایک نہیں کئی خط نکالے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، اور آواز لگائی۔ سارے بدبخت لعین ملعون وہاں موجود تھے یزید کے ساتھ، اس کی فوج کے ساتھ۔ اور پھر جب جہاد شروع ہوا تو سبوں نے
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کتابوں میں لکھا ہے وہ بھوکے پیاسے وہ نواسہ رسول، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے تلوار چلانی شروع کی تو کچی دیوار سے اینٹیں جیسے گرتی ہیں ویسے سر گر رہے تھے، اور کتنے لوگوں کو جہنم رسید کیا انہوں نے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہونی تھی اور آپ کا سر اقدس آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا، اور ایک ماتم سارے عالم اسلام کے اندر، ایک غم سارے عالم اسلام کے اندر. اور کیوں نہ ہو، اتنی پاکیزہ نسل پہ تلوار چلائی ان ملعونوں نے کہ قبر بھی انہیں معاف نہیں کر رہی ہوگی آج، اور دوزخ میں تو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا ہی. ساری جنگ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو آگ لگا دی. کیوں لگائی آگ؟ لکھا ہے علماء نے اس لیے کہ وہ جو خط تھے وہ باقی نہ رہیں. اگر وہ خط باقی رہ گئے ہم سب نام اور ولدیت کے ساتھ یاد کیے جائیں گے قیامت تک، لہٰذا ایسا جلاؤ خیمہ کہ وہ خط بھی جل جائیں. لہٰذا انہوں نے پورا جلا کر خاکستر کر دیا. ٹھیک ہے تم نے خط کو جلا دیا، لیکن مورخ کی تاریخ کو تم نہیں مٹا سکتے، مورخ کے قلم کو تم نہیں روک سکتے. لہٰذا آج بھی جب یزید کو لعنت بھیجی جائے گی تو اس لعنت کے یہ بھی برابر کے مستحق ہیں، یہ سب مستحق ہیں، یہ سب ایک تھے. بعد میں چل کے انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے کچھ ایسی حرکت نہیں کی 10 محرم کو، ہم نے ماتم نہیں کیا، ہم نے یہ غم نہیں بتایا دنیا کو، تو دنیا یہ سمجھے گی کہ کیا دنیا کو یقین رہے گا کہ یہی ظالم ہے. لیکن آج انہوں نے کایا پلٹ دی. آج یہ ماتم کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں، بغیر چپل کے گھومتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہم غم حسین منا رہے ہیں، جبکہ کل میدان آخرت میں ہو سکتا ہے شاید کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گریبان پکڑے تو ان کا بھی گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نہ بلائے ہوتے، نہ مدینہ طیبہ سے یہ سفر ہوا ہوتا، اور نہ یہ واقعہ ہوا ہوتا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال پیشن گوئی پوری ہونی تھی. ہمیں جو پیغام ملا وہ یہ ملا کہ حق کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے جہاں تک ہو سکے آدمی کو کر گزرنا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں، وقت کے ظالم کے ظلم سے ڈرنا نہیں ہے، ہر حال پہ حق پہ جینے اور مرنے کا ارادہ کر کے زندگی گزارنا ہے. یہ بہت بڑا پہلا سبق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا. اور پھر وہ دن آئے تو کیا کالے کپڑے پہنے جائیں، کیا ماتم کیا جائے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو زد و کوب کرنا، اپنے نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، یہ سب دور جاہلیت میں سے ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں، اس پورے جہاد میں اہل بیت اطہار کے ایک بیٹے یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند زندہ تھے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں نہیں اتر سکے تھے، وہ زندہ تھے، وہ بچے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال زندگی گزاری ہے. ان کی زندگی میں جب بھی 10 محرم آیا، نہ انہوں نے کالے کپڑے پہنے، نہ انہوں نے ماتم کیا، نہ انہوں نے کوئی اپنے آپ کو زد و کوب کیا. اگر یہ ماتم یہ کرنے کا حق ہوتا تو سب سے پہلے حق ان کو تھا. وہ بیٹے تھے، خونی رشتہ دار تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کا منظر دیکھا تھا خیمے میں بیٹھ کر، سب سے پہلے حق ان کا تھا. لیکن انہوں نے نہ یہ کیا نہ اس کی تعلیم دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بھی یہ دن آئے ہم اہل بیت کی قربانی کو یاد کریں. ہمارے اہل بیت وہ ہیں کہ دنیا کے اور مذہبی رہنماؤں کی طرح نہیں کہ ان کے گھر والوں، ان کے اولاد کے لیے 7 خون معاف ہو جائیں. نہیں، ہمارے اہل بیت نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے نانا جان کا یہ دین ہے تو ہمارے لیے 7 خون معاف ہوگا. نہیں، بلکہ انہوں نے یہ سوچا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا خون بہے گا تو وہ ہمارا خون ہوگا. اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا پیغام دے کر چلے گئے اہل بیت اطہار ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ بھی اس دین کے لیے کچھ کر گزرنے کے داعیے کے ساتھ زندگی گزاریں، اور صرف ہیلے اور بہانے کے ساتھ اپنے آپ کو فرائض اور سنتوں سے دور کر کے زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جتنا ہو سکے اہل بیت اطہار کی زندگی کے ان پیغامات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت اور ان کی عقیدت میں ساری زندگی گزارنے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.